اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آئیے وائس چینل کی دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشکل پڑے تو یاد کرو دستگیر کو، مشکل پڑے تو یاد کرو دستگیر کو، بغداد والے حضرت پیران پیر کو۔ یہی وہ غوث ہیں، یہی وہ غوث ہیں مردوں کو جلانے والے، اور انہیں کہتے ہیں محمد کے گھرانے والے۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی کی چند کرامات بیان کرنے جا رہی ہوں۔ آپ سے اس قدر کرامات کا ظہور ہوا کہ اپنے دور کے سب سے بڑے صاحب کرامت بزرگ کہلائے۔ یہاں آپ کے ان کی چند کرامات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ایک روز بغداد کا ایک باشندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، حضرت، آج میں نے اپنے والد مرحوم کو خواب میں دیکھا کہ وہ عذاب میں مبتلا تھے اور کہہ رہے تھے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی کی خدمت میں حاضر ہو کر میرے لیے دعائیں مغفرت کراؤ۔ آپ نے یہ سن کر نہایت خشوع و خضوع سے اس شخص کے والد کے حق میں دعا فرمائی۔ دوسرے دن وہ شخص پھر حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا حضرت، آج میں نے اپنے والد کو نہایت عمدہ حالت میں دیکھا۔ وہ سبز لباس پہنے ہوئے تھے اور بہت خوش نظر آتے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے شیخ عبدالقادر جیلانی کی دعا کی بدولت عذاب سے نجات دی ہے اور اپنی رحمت سے نوازا ہے۔ ایک شخص آپ کی خدمت میں اصفہان سے حاضر ہوا اور عرض کیا، حضرت، میری بیوی کو اکثر دورے پڑتے ہیں، بہت علاج کیے لیکن کسی سے کچھ افاقہ نہ ہوا۔ آپ نے فرمایا، ایک شریر جن تیری بیوی کو ستاتا ہے، تو گھر جا اور جب تیری بیوی کو دورہ پڑے تو اس کے کان میں کہنا، عبدالقادر جو بغداد میں رہتا ہے تجھ سے کہتا ہے کہ پھر نہ آنا ورنہ مارا جائے گا۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا اور اس کی بیوی بالکل شفایاب ہو گئی۔ ایک دفعہ آپ شیخ ابوالحسن کی عیادت کے لیے ان کے مکان پر تشریف لے گئے۔ انہوں نے ایک جوڑا کبوتر اور قمری کا پال رکھا تھا۔ شیخ ابوالحسن نے حضرت سے عرض کی، اس قمری نے 9 ماہ سے بولنا ترک کر دیا اور یہ کبوتر 6 ماہ سے انڈے نہیں دیتی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے قمری سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے قمری، اپنے رب کی تسبیح کر۔ آپ کا ارشاد سنتے ہی قمری نہایت خوش الہانی سے بولنے لگی۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے کبوتری سے فرمایا، اے کبوتری، اپنے مالک کو فائدہ پہنچا۔ چند دن بعد اس کبوتری نے انڈے دیے، ان انڈوں سے بچے بھی نکلے۔ ابو مظفر نامی ایک تاجر نے حضور غوث اعظم کے استاد محترم حضرت شیخ حماد کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، حضور 100 اشرفیاں اور اتنی قیمت کا سامان لے کر تجارت کے لیے کافرے کے ہمراہ شام جا رہا ہوں، آپ سے دعا کی درخواست ہے۔ شیخ حماد نے فرمایا، تم اپنا سفر ملتوی کر دو، اگر سفر کے لیے گئے تو ڈاکو تمہارا سارا مال لوٹ لیں گے اور تمہیں بھی قتل کر ڈالیں گے۔ تاجر سن کر بڑا پریشان ہوا۔ اسی پریشانی کے عالم میں واپس آ رہا تھا کہ راستے میں حضور غوث اعظم سے ملاقات ہو گئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قبیدہ خاطر نہ ہو، شوق سے ملک شام کا سفر کرو، انشاءاللہ سب درست ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ قافلے کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ اس کے کاروبار میں انتہائی نفع ہوا۔ 1000 اشرفیوں کی تھیلی لے کر حلب پہنچا۔ اتفاقاً وہ اشرفیوں کی تھیلی کہیں رکھ کر بھول گیا۔ اسی فکر میں نیند نے غلبہ کیا اور سو گیا، اور حالت نیند میں اسے ایک خوفناک خواب نظر آیا کہ ڈاکوؤں نے قافلے پر حملہ کر کے سارا مال لوٹ لیا اور اسے بھی قتل کر ڈالا۔ خوف اور دہشت کے مارے اس کی آنکھ کھل گئی۔ گھبرا کر اٹھا تو وہاں پر کوئی ڈاکو وغیرہ نہیں تھے۔ اب اسے یاد آیا کہ اشرفیوں کی تھیلی فلاں جگہ رکھی ہے۔ جلدی سے پہنچا تو تھیلی سے مل گئی۔ خوشی خوشی بغداد شریف واپس آیا اور غور و فکر کرنے لگا کہ پہلے غوث اعظم سے ملوں یا شیخ حماد سے۔ اتفاقاً راستے ہی میں شیخ حماد مل گئے۔ دیکھتے ہی فرمانے لگے کہ پہلے جا کر غوث اعظم سے ملو، وہ محبوب ربانی ہے، انہوں نے تمہارے حق میں دعا مانگی، اس لیے تمہاری تقدیر بدل گئی۔ مظفر جرمی سے روایت ہے کہ رات کو میں آپ کے مدرسے میں ہی سو جایا کرتا تھا، صبح کی مجلس میں شرکت کر سکوں اور آپ کے قریب بیٹھ سکوں۔ ایک رات سخت گرمی تھی، نیچے سونا بہت مشکل تھا، اس لیے میں مدرسے کی چھت پر لیٹ گیا۔ وہیں پر ایک کمرہ تھا جس میں غوث الاعظم تشریف فرما تھے۔ لیٹتے ہی میرے دل میں کھجوریں کھانے کی خواہش پیدا ہوئی۔
این اسی وقت غوث اعظم نے اپنے کمرے کی کھڑکی کھولی اور میرا نام لے کر فرمایا، لو بھائی یہ کھجوریں کھا لو، اب تو تمہاری خواہش پوری ہو گئی۔ میں فرط حیرت سے دم بخود ہو گیا کیونکہ آپ مجھے جانتے تک نہ تھے۔ ایک دن جب آپ رحمت اللہ علیہ ایک بڑے اجتماع سے خطاب فرما رہے تھے تو اچانک سیاہ بادل چھا گئے اور بوندا باندی شروع ہو گئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا، اے بادل، میں مخلوق کو اللہ کے ذکر کے لیے جمع کرتا ہوں اور تو منتشر کرنا چاہتا ہے۔ بڑے پیر صاحب کا اتنا کہنا تھا کہ بارش تھم گئی۔ سلسلہ سہروردیہ کے امام شیخ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں کہ مجھے حصول تعلیم کے دور میں فلسفہ اور علم کلام سے گہرا لگاؤ ہو گیا۔ میرے چچا مجھے شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں لے گئے اور کہا یہ لڑکا فلسفیات کو نہیں چھوڑتا۔ اس پر آپ رحمت اللہ علیہ نے مجھے بلایا اور پوچھا، بیٹا کون کون سی کتابیں پڑھ لی ہیں؟ میں نے کتابوں کے نام لیے۔ آپ نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر پھیرا۔ جو ہی ہاتھ اٹھایا مجھے ذخیرہ کتب سے ایک لفظ بھی یاد نہ رہا، لیکن بعد میں خدا نے میرے سینے میں علوم روحانی بھر دیے۔ جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی عمر 91 سال کی ہوئی تو سخت علیل ہو گئے اور اسی کیفیت میں 17 ربیع الثانی 561 ہجری 1166 کو خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کا مزار اقدس بغداد میں مدرسہ باب الزخ میں زیارت گاہ خلق کے بر صغیر پاک و ہند میں ان کا عرس ہر سال 11 اور 17 ربیع الاخر کو منعقد کیا جاتا ہے۔ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ایسی ایمان افروز ویڈیو دیکھنے اور سننے کو ملتی رہے۔ شکریہ۔